نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو. سلام کا تحفہ دوں گا. تو سلام جو بنیادی چیز ذہن نشین کرنے والی ہے وہ میلاد کے ساتھ اس کو گہرا ربط اور گہرا تعلق بنایا گیا. میں چونکہ سفر میں تھا نارتھ امریکہ سے انگلینڈ، پھر انگلینڈ سے پاکستان، پھر سعودی عرب، پھر واپس لمبے سفر پہ تھا، تو میں کتب احادیث کی ساری ساتھ لانے کی بجائے ان کے جملہ متعلقہ ابواب کے فوٹو سٹیٹ کروا لیے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے. کتب حدیث کے سب فوٹو سٹیٹ کروا لیے. اب آج جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سلام کا تعلق گہرا تعلق میلاد سے ہے. میلاد کے ماہ کا استقبال بھی سلام سے ہو اور میلاد کا جشن بھی کثرت سلام سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درود و سلام آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا. اور یہ میں خود بیٹھا تھا ایک دو دن راتیں تو کیو ٹی وی پر میرے سلسلہ وار خطاب درود و سلام کی اہمیت کے چل رہے تھے. لاہور کے خطاب تھے جو انہوں نے رواں کیے. اس ضمن میں آج چند باتیں میلاد کی مناسبت سے وہ کروں گا جو ان تمام خطابات میں پہلے بیان نہیں کی تاکہ نئے مضامین آپ کو ملیں. مرکزیت کیا ہے اس پوری گفتگو کی؟ وہ یہ ہے کہ سلام عنوان میلاد ہے. سلام مضمون میلاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، بڑی خاص توجہ طلب بات ہے، بڑی اہم بات ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ، تھوڑی سی گفتگو اضافت پہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو فرمایا اس کے فرشتے، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے؟ اللہ کے سوا کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے؟ جی، تو جب کسی اور کے فرشتے ہوتے ہی نہیں تو یہاں اضافت کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے؟ یہ نقطہ سلام ہے اور نقطہ میلاد ہے. اس کو سمجھے. فرمایا اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اب ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، اہل علم، بڑے بڑے اکابر علماء، اساتذہ، مفتیان اور محققین کرام بیٹھے ہیں. اضافت اس کو کہتے ہیں جب کہا جائے مثلا غلام و زید، زید کا غلام، ولد رجل، ایک شخص کا بیٹا. آپ سمجھ گئے نا؟ جب کسی کا، کے، کی، کا یا کے یا کی درمیان میں لگتا ہے اردو میں تو اس کو اضافت کہتے ہیں. یعنی کسی ایک کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا. اس اضافت کی بے شمار قسمیں ہیں اور اس کے بے شمار وجوہ اور مقاصد ہیں. یہ اضافت کیوں آتی ہے، اس کے سبب ہوتے ہیں. بالعموم جب اضافت آتی ہے تو اس سے تخصیص پیدا ہوتی، یعنی اسم خاص ہو جاتا ہے. جیسے کہا آپ نے کتابن، کیا؟ تو جب دو پیشیں لگ گئی تنوین تو کتابن کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب. وہ یہ کتاب ہو جائے میلاد النبی کی کتاب ہو جائے میری، یہ کتاب البدعت ہو جائے، المنہاج السوی ہو جائے،
یہ خوارج کے اوپر پوری کتاب ہے میری حدیث کی، الانتباہ للخوارج والحرورا، صرف خوارج کی شان میں کوئی کتاب ہو جائے، خواہ اللہ کی کتاب ہو جائے. جب کہا کتابن، حضرت زندہ پیر صاحب کی کتاب ہو جائے، یہ ساری ان کی کتاب ہی تو ہے. صوفی عبداللہ صاحب کی کتاب ہے، یہ ان کی کتاب ہے ساری جو زندگی میں انہوں نے بنا دی ہے. جب آپ کتاب ان کی بجائے کر دیتے ہیں الکتاب، الف لام لگا دیتے ہیں، تو اسم خاص ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اس کی تعریف ہو گئی. اب وہ ہر کتاب مراد نہیں ہوگی بلکہ کوئی خاص کتاب ہوگی. تو جیسے ذالک الکتاب، الف لام لگنے سے کتاب خاص ہو گئی نا، اسی طرح جب دو اسموں میں اضافت آ جائے، مضاف مضاف الیہ کا رشتہ ہو جائے، اضافت، فلاں کی کتاب، تو جب فلاں کی کتاب کا جب لفظ کا کے کی لگ گیا تو اس سے بھی وہی فائدہ ہو جاتا ہے جو الف لام کا بنا تھا، اب وہ خاص کتاب بن گئی. آپ کہیں گے مثلا کتاب و صادقن، علامہ صادق قریشی کی کتاب، اب وہ میری کتاب نہیں مراد ہو سکتی. علامہ حافظ نذیر احمد خان صاحب کی کتاب، ساری کتابیں گئیں، ایک نام لگ گیا نا فلاں کی کتاب، بس اب ایک کتاب ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح یا وہ خاص ہو جاتا ہے، تعریف ہو جاتی ہے، یا تخصیص ہو جاتی ہے. یہ مقاصد ہوتے ہیں. اضافت جب لگتی ہے تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے. تو جب کہہ دیا غلام و زیدن، زید کے غلام، یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ ضروری تو نہیں کہ صرف زید نے غلام رکھے ہیں، یا کتاب و زیدن، ضروری تو نہیں کہ صرف زید کی کتاب ہے، اوروں کی بھی کتابیں ہیں. تو جب کتاب و زیدن کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے اب باقی ساری کتابوں کی نفی ہو گئی، کسی کی کتاب مراد نہیں، صرف زید کی کتاب. اب تخصیص بھی ہو گئی، تعیین بھی ہو گئی، تعریف بھی ہو گئی. یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی نا؟ یہ اضافت کا معنی ہے. جب آپ یہ نقطہ سمجھ گئے، اب میں دو آیتوں کا حوالہ دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، یہاں بھی فرمایا میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پہلا موقع تھا، اور حالانکہ اس سے پہلے فرشتوں کا کوئی ڈیمونسٹریشن بھی زمین پر نہیں ہوا تھا، کوئی انجیلک ڈیمونسٹریشن نہیں تھا، فرشتوں کا کوئی مظاہرہ کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کون ہیں، کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. فرسٹ ڈیمونسٹریشن تھا آن دا ارتھ. وہاں ضرورت تھی تخصیص کی، اضافت کی. مگر فرمایا سجدہ کرو میرے آدم کو، تو قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. اور کون سے فرشتے؟ سارے کے سارے فرشتے، کوئی بھی باقی نہ رہا. یہ قرآن کی آیت ہے. جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی بات کی تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ آدم کو میرے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ نہیں کہا. یا ساجدو، یہ نہیں فرمایا اللہ پاک کہ ساجد ملائکتہ، کہ اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ نہیں کہا. فرمایا سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ہو نہیں آیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا. کس کے فرشتے؟ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرشتے ہوتے ہی اللہ کے ہیں، فرشتے سارے ہوتے ہی اللہ کے ہیں. آپ کے میرے فرشتے تو نہیں ہیں، فرشتے تو کسی کے نہیں، فرشتے تو صرف اللہ کے ہوتے ہیں. اس لیے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. بس آپ غور کر رہے ہیں، ملائکۃ نہیں کہا. اس مضمون کو، اس مقام کو ذہن میں رکھ لیں. اب کمپیریزن کروا رہا ہوں. ادھر فرمایا میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو، تو قرآن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں.
باری تعالیٰ جب سجدہ آدم کا ذکر تھا تو اس وقت تو فرشتوں کو یہ شرف نہیں بخشا کہ میرے فرشتے یا اس کے فرشتے، اس وقت فرما دیا سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جب محبوب پر درود و سلام کا وقت آیا تو اب کون سی ضرورت پڑ گئی تھی؟ کو کسی کو شک ہونے لگا تھا کہ اب فرشتے تقسیم ہو چکے ہیں؟ اب فرشتوں میں دھڑے بندی تھوڑی ہو گئی ہے کہ آدھے اللہ کے ہیں اور آدھے کسی اور کے ہیں، نہیں، سارے ہی تیرے ہیں، اس وقت بھی تیرے تھے، اب بھی تیرے ہیں۔ اب فرمایا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ فرق ہے اضافت کا، ہو کا۔ اب بات کی سمجھ آ گئی؟ آپ ذکر بھی کرتے ہیں نا ہو، تو ہو میں کچھ ہے، ہو میں کچھ ہے۔ اب یہاں اضافت لگا دی۔ اب یہ اضافت نہ تخصیص کے لیے ہے نہ تعیین کے لیے ہے، ضرورت ہی نہیں، کسی اور کے فرشتے ہیں ہی نہیں، ہیں ہی اللہ کے۔ تو باری تعالیٰ پھر یہ ہو کیوں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں؟ یہ ہو کی اضافت کیوں لگی؟ میں نے اس پر غور کیا اور لکھا اپنی کتاب کے لیے۔ میری سمجھ میں کئی اسباب آئے ہیں، اس وقت صرف دو بیان کرتا ہوں، دو بیان کرتا ہوں۔ ایک سبب یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اس نے کہا وہ تھا آدم کو سجدے کی بات، وہ آدم کو سجدے کی بات تھی، یہاں میرے مصطفیٰ پر درود و سلام کی بات ہے۔ یہاں ملائکتہ اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، یہاں ہو لگا کر اس کے فرشتے۔ اس اضافت کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ نسبت قائم ہو جائے، نسبت قائم ہو جائے اور یہ اعلان ہو جائے جو میرا فرشتہ ہے وہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے گا، اور جس فرشتے نے مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھا وہ آج سے میرا فرشتہ نہ رہا۔ اس بات کا اشارہ ہے، اعلان ہے، ہو کہہ کر فرشتوں کو متنبہ کر دیا، فرشتوں کو متنبہ متوجہ کر دیا کہ سن لو، ہو تو میرے ہی مگر وہی میرا رہے گا جو میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے گا۔ اس کے فرشتے، جس نے مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھا وہ فرشتہ بھی ہے تب بھی میرا نہ رہا، نہیں ہے۔ باری تعالیٰ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تو نے تو فرشتوں کو چونکا دیا، تنبیہ فرما دی۔ اس تنبیہ کا کوئی ہمیں بھی فائدہ ہے؟ قرآن تو ہمارے لیے ہے نا، تو فرمایا تمہیں بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ میں خدا ہو کر اپنے فرشتوں کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ وہ جو میرے فرشتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھیں گے وہ میرے فرشتے نہ رہیں گے۔ تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ درود و سلام نہ پڑھ کر جیسے کوئی میرا فرشتہ نہ رہے گا، اس طرح جو مصطفیٰ کا امتی ہے وہ درود و سلام پڑھے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ مصطفیٰ کی امت نہیں رہے گا۔ یہ بات، ان چیزوں کا امکان واقع میں نہیں ہوتا، واقع میں نہیں ہوتا، یہ تنبیہ کے لیے بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرشتہ ہو اور درود و سلام نہ پڑھے، تنبیہ ہوتی ہے۔ وہ تنبیہ اس لیے ہوتی ہے کہ ابلیس بھی تو فرشتوں میں ہی رہتا تھا اور فرشتوں میں شمار کیا جاتا تھا، فرشتہ نہ تھا مگر ملک الملوک تھا، فرشتوں کا استاد تھا، تو اس نے بھی تو انکار کر دیا تھا نا سجود آدم سے۔ تو میں نے تنبیہ کر دی ہے کہ اگر سجود آدم کے انکار پر اس ابلیس کو شیطان بنا سکتا ہوں تو جس نے میرے محبوب پہ درود و سلام نہ پڑھا اس کو عالم ملکیت سے ہی خارج کر دوں گا۔ ایک تو بات سمجھ میں یہ آئی ہے، اور دوسری جو بات سمجھ میں آئی ہے یہ اضافت نسبتی ہے۔ نسبت کے تعین کے لیے یہ نحو میں ایک نیا قاعدہ وضع کر رہا ہوں، مفتی صاحبان کو عرض کر رہا ہوں۔ اضافت نسبتی نئی اصطلاح، اس لیے میں نے عرض کیا نئی اصطلاح وضع کی ہے۔ میں کیا کرتا ہوں بہت جگہوں پر جہاں مراد کے اظہار کے لیے
جہاں پہلے سے اصطلاح موجود نہ ہو وہاں وضع کر لیتا ہوں، کیونکہ اصطلاح وضع کرنا جیسے ہمارے بڑے کرتے رہے ان کے صدقے سے ہم بھی کرتے ہیں. یہ کوئی حدیث تھوڑا وضع کرنا ہے، اصطلاح وضع کرنا ہے. لا مناقشہ فی الاصطلاح ولا مسابقہ فی الاصطلاح. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دوسری بات جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ اضافت تشریفی ہے. یہ اصطلاح موجود ہے، اضافت تشریفی، کسی کو شرف دینے کے لیے. تو فرمایا باری تعالیٰ کیوں فرمایا ملائکتہ کہ میرے فرشتے، اس کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں؟ فرمایا وہ سجود آدم تھا، جس نے سجدہ کیا فرشتے رہے، جس نے نہ کیا شیطان ہو گیا. بس وہ فرشتے رہے. اور یہ میرے محبوب پر درود و سلام ہے. اور یہ اعلان کر رہا ہوں جو میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھے گا ان کو اضافی شرف سے نوازوں گا. فرشتے تو سارے ہی ہیں مگر ان کو اپنا فرشتہ کہہ کے بلاؤں گا، میرے فرشتے. جیسے بندے تو سارے ہی ہیں خدا کے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ زمین و آسمان کی کائنات میں ہے وہ اللہ کا عبد اور بندہ ہے. بندے تو سارے ہیں مگر جن پر مہربان ہوتا ہے وہ کہتا ہے قل ان عبادی یا عبادی، اے میرے بندو، ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، اے شیطان جو میرے بندے ہوں گے تیرا داؤ ان پہ نہیں چل سکتا. تو بندے تو سارے ہیں مگر بعضوں کو چن کر اپنا کر لیتا ہوں. اس طرح فرشتے تو سارے ہیں، جو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے ان کو اپنا بنا لیتا ہوں. یہ اضافت تشریفی کے درود و سلام نے ان کو اپنا بنا لیا. تو یہ پیغام باری تعالیٰ پھر ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ اس اضافت تشریفی میں فرمایا تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ امت تو ساری ہی ہے مگر جو درود و سلام پڑھیں گے وہ خاص مصطفیٰ کے ہو جائیں گے، وہ امت ہو جائے گی. جو درود و سلام پڑھیں گے وہ خاص مصطفیٰ کے ہو جائیں گے. اضافت تشریفی یہ شرف کیسے ملا؟ درود و سلام کے سبب. فرشتوں کو ملائکۃ کا ٹائٹل جو ملا اس کے فرشتے یہ شرف صرف یصلون علی النبی نے عطا کیا، نبی کے درود و سلام کے سبب سے عطا کیا، درود و سلام کے سبب سے. اور اس درود و سلام کی نسبت میں نے کہا میلاد سے ہے. نبی پر درود و سلام اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ فرشتے بھی پڑھیں تو انہیں اپنا بنا لیتا ہے، اور امتی پڑھیں گے تو کیا ہوگا. اور ایک بات یہ تو تھا خبر، یہاں تک تھی خبر کہ اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ خبر تھی. اس کے بعد امر ہے. یہاں تک خبر تھی، آپ کو خبر دی کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پہ درود و سلام پڑھتے. اس کے بعد امر اور حکم ہے، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی ایمان والا رہنا چاہتے ہو اور ایمان کی دولت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو اور میرے مصطفیٰ کا بننا چاہتے ہو اور میرا بن جانا چاہتے ہو ملائکۃ کی طرح، تو تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھا کرو اور کثرت سے سلام پڑھا کرو. پہلے خبر دی، اب امر دیا. سمجھ گئے؟ اب یہاں ایک نکتہ سمجھنے، علمی نکتہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ صریح امر ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے فرضیت و وجوب کا. ایک ٹھوس علمی بات بتا رہا ہوں. اس امر سے ثابت ہوا بغیر اشتباہ کے کہ حضور پہ درود و سلام پڑھنا فرض ہے. درود و سلام پڑھنا فرض ہے. یہ حکم الہی ہے، صیغہ امر ہے، یہ وجوب کے لیے ہے. درود و سلام پڑھنا فرض ہے. اب آگے چلیں. فرض ہے تو پھر کسی کنارے پہ لے جائیں گے نا اس کو. تو جب فرض ہے اور فرض بھی اتنا اعلیٰ کہ اس فرض کی ادائیگی سے پہلے اس نے اپنی خبر دی ہے کہ میں اور میرے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ خبر دے کر پھر امر کرتا ہے.
ورنہ کسی امر سے پہلے اس نے اپنی خبر نہیں دی. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اپنی کوئی خبر نہیں دی کہ میں بھی پڑھتا ہوں یا نہیں. اس نے کس کی پڑھنی ہے؟ روزہ رکھو، امر دیا، خبر اپنی نہیں دی، وہ روزوں سے پاک ہے. حج کرو، امر دیا، خبر نہیں دی. بولے نا، خبر کاہے کی دے؟ وہ روزے رکھتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے. اس نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ وہ تو خود معبود ہے. اس لیے کہیں خبر نہیں دیتا، امر دیتا ہے. جب حضور پر درود و سلام کی باری آئی تو امر بعد میں دیا، پہلے اپنی خبر دی. اس لیے یہ جو صیغہ امر ہے یہ بطریق اولا اس بات وجوب و فرضیت کرتا ہے. یہ فرض ہے درود و سلام. اب یہاں جو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیں، کتابوں میں نہیں ہے یہ بھی، ہاں صرف ہے تو اللہ کی کتاب میں ہے، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں، اللہ کی کتاب میں. جب یہ فرض ہوا اور اعلیٰ فرض ہوا جو خبر کے بعد وارد ہوا جس کا امر، تو پھر اس فرض کی ادائیگی کے لیے محل بھی فرض کے درجے کا ہونا چاہیے. یہ خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں. مفتی اعظم صاحب اور محقق العصر ان کی توجہ کے لیے، جب یہ اعلیٰ فرض ہے تو اعلیٰ فرض کی ادائیگی کے لیے محل بھی اعلیٰ فرض کا ہونا چاہیے. یعنی یہ فرض ادا ہو تو کسی ایسے مقام پر ادا ہو جو مقام بھی فرضوں میں سب سے اعلیٰ ہو. اس فرض کی ادائیگی کی شان یہ ہے کہ اس جگہ پر ادا ہو کہ جس سے اعلیٰ محل اور جگہ اور کوئی نہ ہو. اس لیے رب کائنات نے اپنے سارے فرضوں کا تاج نماز کو بنایا، اپنے کل فرائض کا تاج نماز کو بنایا، اور اس نماز میں درود، حضور پہ درود اور سلام پڑھنے کا فرض اپنی نماز کے اندر سجایا. نماز کو کل فرضوں کا تاج بنایا اور حضور پر سلام کو فرضیت نماز کے برتن کے اندر سجایا. آپ کو سمجھ آئی بات؟ نماز کے اندر فرمایا پڑھو میرے نبی پر سلام، میرے نبی پر سلام پڑھو. حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور پر درود و سلام پڑھو، حکم تھا. آگے ایک علمی نکتہ اور آ رہا ہے، اس لیے اس کو توجہ سے میرے لفظوں کو سمجھے. حکم تھا کہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، یہ فرض ادا کرو. اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے محل دے دیا. محل کہتے ہیں جگہ کو، جگہ دے دی. کون سی جگہ؟ نماز. پڑھو کہاں؟ عمر بھر پڑھتے رہو، ہمیشہ ہر جگہ پڑھتے رہو، مگر سب سے اعلیٰ جگہ دیتا ہوں چونکہ میرا عمل بھی ہے نا، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ خود میری نماز میں پڑھو. باری تعالیٰ نماز تو تیری عبادت ہے، تیری عبادت ہے. اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ صرف معبود سے متعلق رہے. عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے. یہ منشأ عبادت ہے. یہی تو عبادت ہوتی ہے کہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے. تو نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھایا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھانا اشارہ ہے کہ مولا ہر شے سے، دنیا، مخلوق اور ماورا سے اور دنیا و مافیا سے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھا لیا ہر شے سے، صرف تیرے ہو گئے. متوجہن الی جہۃ الکعبہ عبادۃ للہ، ہاتھ باندھ لیے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کے گھر کی طرف. تو عبادت تو نام اس شے کا ہے کہ ہم ہر شے سے کٹ جائیں اور تجھ سے جڑ جائیں. اور عجیب بات ہے کہ جب ہر ایک سے کاٹ کر، ہمیں ہر ایک سے کاٹ کر اپنے ساتھ جوڑ لیا،
ثنا کرا لی، قیام کرا لیا، رکوع کرا لیا، سجود کرا لیا، تسبیحات کرا لی، جب خوب جڑ گئے، جب تجھ سے خوب جڑ گئے، حالت ثنا میں جڑ گئے، حالت قیام میں جڑ گئے، حالت رکوع میں جڑ گئے، سجود میں جڑ گئے، جب خوب تجھ سے جڑ گئے اور ہر ایک سے خوب کٹ گئے اور صرف تیری طرف متوجہ ہو گئے، جب متوجہ ہو کے تیری دہلیز پر بیٹھے تو تو نے اب حکم دے دیا کہ اب میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو۔ اب بتا، یہاں ذہن بٹ گیا کہ اب تیرا سوچے یا تیرے محمد کا سوچے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کدھر جائیں؟ عبادت نام تھا مخلوق سے کٹ جانا اور خالق کی طرف یکسو ہو جانا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر شے سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ اقم الصلاۃ لذکری، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ایک طرف تو نے کہا نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے، اب تیری یاد کے لیے نماز شروع کی تھی، تیری ثنا کی، قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، تیرا کلام پڑھا، جب خوب جڑ گئے اور تیری طرف ہو گئے اور ہر ایک کو بھول گئے، کٹ گئے، اب اپنی دہلیز پر بٹھا کر اب تو فرماتا ہے اب پڑھو یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اب فرماتا ہے میرے محبوب پر سلام پڑھو۔ اب بتا اب کیا کریں؟ اب ذہن بٹ رہا ہے، تیرا سوچیں یا مصطفیٰ کا سوچیں؟ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی مجھے بتا دینا بیٹے، یہ کیو ٹی وی کا جو لائیو ہے نشریات کس وقت تک ہے؟ میں اسی ٹائم پہ ختم کر دوں گا۔ میرا مضمون تو اتنا لمبا پڑا ہے کہ یہ تو 12 گھنٹے بھی ختم نہیں ہوگا، جو ٹائم مقرر ہے بس وہیں چھوڑ دوں گا۔ اپنے بیٹے بس ان کو زیادہ ڈسٹرب نہ کریں، جب چاہیں کہ ختم کر دیں گے۔ ہمارا کیا ہے، جتنا سودا آج دے دیا آج دے دیا، تو نہیں تو اگلا سودا پھر اگلی جگہ دے دیں گے۔ ہم نے تو ہر جگہ گاہک ہی ڈھونڈنے ہیں اور ایک ہی بولی لگانی ہے اور ہر جگہ سودا بیچتے جانا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ یہاں آ کر ذہن بٹ گئے، ذہن اس مسجد والے کے، اس مسجد میں آئے، ادھر گئے، یہ کہتے ہیں صرف ذکری، بس نماز میں عبادت میں صرف اللہ کی طرف دھیان کرو، ادھر گئے تو حضور کی بات ہو گئی، تو نے کہہ دیا حضور پہ سلام پڑھو۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہی، ادھر جائیں ادھر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، تیرا سوچیں محبوب تیرے کا سوچیں، کیا کریں؟ یہاں تو معاذ اللہ استغفر اللہ ہے نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شرک سا لگ رہا ہے، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، ایسا نہیں ہے، شیطانی سوچ رہی ہے، ناسوتی دماغ سوچ رہا ہے کہ اللہ تیری عبادت تھی تو اس میں رسول پر سلام آ گیا، دھیان بدل گیا، تیری بجائے ادھر دھیان چلا جائے، اب کیا کریں؟ ادھر جائیں یا ادھر جائیں؟ وہ جواب دیتا ہے شرک یہ نہیں، یہ شرک نہیں، ایک ہونے کو شرک نہیں کہتے، ایک کو دو بنانا شرک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رستہ ایک رہے، سمت ایک رہے، جہت ایک رہے، توجہ ایک رہے، ربط ایک رہے، تعلق ایک رہے، معرفت ایک رہے، دھیان ایک ہی رہے، ہر کوئی اسی میں سمائے تو توحید ہے، اور دو میں بٹ جائیں تو یہ شرک ہے، ادھر ادھر کرنا یہ شرک ہے، ادھر ادھر سوچنا یہ شرک ہے۔ توحید والا کہتا ہے کہ نہ ادھر کی بات کرو نہ ادھر کی بات کرو، ادھر ادھر تم نے بنا رکھے ہیں، میں نے اپنی عبادت میں مصطفیٰ کا سلام رکھا اس لیے ہے کہ نہ گرد ہے نہ درد ہے۔
ابھی یہ جو نقطہ بیان کیا اس پر 7 احادیث کے پھر آگے دلائل تھے، یہ جو بنیاد بنائی ہے. تو اتنی بات سمجھ لیں تو فرمایا کہ شرک یہ نہیں، شرک یہ ہے کہ یہ 2 گھر بنانا، 2 در بنانا. فرمایا میری نماز ہے، میرے محبوب پہ سلام پڑھو. اور اگر ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، بعض ذہنوں میں، کہ یہ السلام علیک ایھا النبی، حضور تو ہے نہیں سامنے، حضور تو سامنے ہے نہیں، تو اے نبی آپ پر سلام پڑھے. یہی عمل ہے نا جو نماز کے باہر میلاد کی محفل میں کرتے ہیں، یا نبی سلام علیک. وہی عمل اللہ نے نماز میں کرایا. تو یہ خیال اگر آئے کہ حضور تو ہے نہیں تو یا نبی اور ایھا النبی کا ایک ہی معنی، یا نبی کیوں کہیں، تو یاد رکھ لیں یہ خطاب ندا کا خطاب، اس کی شرط نہیں کہ اسی کو کرو یا کہو جو موجود ہو. یہ شرط نہیں ہے علم لغت میں اور علم نحو میں. جو موجود ہو اسے بھی یا کہتے تھے، جو موجود نہ ہو غائب ہو اسے بھی یا کہتے ہیں. اور جو موجود یا غیر موجود تو کیا جو سرے سے معدوم ہو، ابھی وجود میں ہی نہ آیا ہو، اسے بھی یا کہتے ہیں. صرف ایک دلیل کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں، باقی سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں. یہ ابھی تمہید تھی، میں تو اصل اس طرف آیا نہیں تھا. ابھی قرآن مجید میں حکم ہوا یا میرے محبوب بنی نوع انسان سے فرما دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حضور نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے نسل بنی آدم، اے بنی نوع انسان، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یہ جو خطاب حضور نے کیا کیا صرف صحابہ کو تھا؟ ہمیں تھا یا نہ تھا؟ اگر ہمیں بھی ہے اور ہماری طرف بھی حضور رسول ہیں تو کیا جب حضور یا کہہ رہے تھے ہم موجود تھے؟ جو موجود تھے انہیں بھی یا ایھا الناس کہا، ہم جو موجود نہ تھے انہیں بھی یا ایھا الناس کہا. جو شرق تا غرب غائب میں تھے انہیں بھی یا کہا، جو قیامت تک ہیں اور معدوم ہیں آج بھی نہیں وہ بھی یا میں داخل ہوئے. ارے جب مصطفیٰ یا کہیں یا مصطفیٰ کو یا کہے، جو موجود ہو وہ بھی داخل ہوتا ہے، جو معدوم ہو وہ بھی داخل ہوتا ہے. سبق یہ ہے لوگوں، یا نبی سلام علیک پڑھا کرو. جو حضور کو موجود سمجھے وہ موجود سمجھ کے یا رسول پڑھا کرے، جو موجود نہ سمجھے غائب سمجھے وہ غائب جان کر بھی یا نبی پڑھا کرے. جو موجود سمجھے موجود کے لیے بھی مصطفیٰ یا نبی ہے، غائب کے لیے بھی یا نبی ہے، معدوم کے لیے بھی یا نبی ہے. یا کی کوئی شرط ہی نہیں موجود و غیر موجود کی. اس لیے اللہ نے فرمایا تم برمنگم میں ہو یا پاکستان میں، افریقہ میں ہو یا جاپان میں، دنیا کے جس خطے میں ہو، محبوب میرا گنبد خضرا میں لیٹا ہے. جہاں بھی نماز پڑھو کہا کرو السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو. ارے جو سلام یا نبی کہہ کر ہر روز رب نماز میں پڑھواتا ہے، وہی سلام محافل میں تم اختتام پہ پڑھ لیا کرو. تو گویا اس لحاظ سے ہر نماز محفل میلاد ہے، ہر نماز محفل میلاد ہے کہ اس کا کمال حضور پر سلام ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور حضور کی پوری امت کو ایمان عمل صالح کے ساتھ اور عقیدہ صحیحہ کے ساتھ مبارکہ کے ساتھ زندہ و سلامت رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلک کے نظاروں زمین